السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول محبت فاتح عالم ٹھہریے بائی ہمایوں ایوب کی یہ 5th ایپیسوڈ ہے۔ یہ اگلا دن تھا۔ نائل ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر گھر سے نکل رہا تھا۔ آہل زینیا کی گود میں تھا۔ آج زینیا کے آفس جانے کا موڈ نہ تھا، تبھی وہ بے فکر سی آہل کو پکڑے نائل کو گھر سے رخصت کر رہی تھی۔ میں لاہور پہنچ کر فون کر دوں گا، کوشش یہی ہوگی کہ رات تک پہنچ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو مریم کو بھلے دیر تک اپنے پاس رکھنا، میں کال کروں گا تو اسے بھیج دینا۔ نائل نے آہل کے گال کو چوم کر کہا تھا، پھر زینیا کو پیار سے دیکھ کر وہ مڑا اور سیڑھیوں کی طرف سے نیچے اترنے لگا۔ اسی بے نیازی کے ساتھ وہ گاڑی میں آیا اور بیٹھ گیا۔ عبدالقدوس گاڑی چلا رہا تھا، وہ بے نیاز سا بیٹھا ہوا تھا۔ فلیٹ سے گاڑی نکلی تو اس کے پیچھے ایک اور گاڑی نکلی تھی۔ یہ اوپل کی گاڑی تھی۔ اسے آفس کی طرف سے یہ چھوٹی سی گاڑی ملی ہوئی تھی۔ اوپل نائل کا پیچھا کرنے کی نیت سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اتنے قریب سے وہ اپنے مطلب کی بات اس کے سامنے کرائی، مگر نائل نے کوئی رسپانس ہی نہ دکھایا۔ یہی سوچ کر اسے غصہ آیا تھا اور غصے میں وہ پہلی بے وقوفی کرنے جا رہی تھی۔ پہلے نائل کی گاڑی ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی راولپنڈی کے اس علاقے میں آئی تھی۔ اس کے پیچھے اوپل کی گاڑی، نائل کی گاڑی ایک بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے آ رکی تھی۔ وہ تیزی سے نکل کر ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ اوپل نے بھی ایک جگہ گاڑی پار کی اور بڑی سی ہوڈی میں اپنا سر چھپا کر وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے نائل کا فاصلے سے پیچھا کرتی ہوٹل کے اندر جا رہی تھی۔ شیر دل وہیں کسی کام سے آیا تھا، اسے کسی میٹنگ پہ ہوٹل آنا تھا، مگر مشکوک سے انداز اور حلیے میں اوپل کو دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ یہ تو اوپل ہے، اور وہ گاڑی سے اتر کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ نائل نے ریسیپشن پہ اپنی انٹری دی، تب تک اوپل ایک اخبار سامنے لے کر ویٹنگ روم میں انتظار کرنے لگی۔ شیر دل ہوٹل میں آیا تو دور اس ہوڈی والی لڑکی کو دیکھ کر ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا تاکہ نظر نہ پڑے۔ وہ اوپل کی مشکوک سی حرکتیں دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی کا پیچھا کر رہی ہو یا کسی سے چھپتی پھر رہی ہو۔ تبھی وہ اس کا پیچھا کرنا چاہتا تھا۔ نائل ریسیپشن سے ایک طرف کو جانے لگا تو اوپل اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ اوپل کا پیچھا کرتے ہوئے شیر دل اس کے پیچھے چلتا آیا۔ یونیفارم ہونے کی وجہ سے سب شیر دل کو مشکوک انداز سے دیکھ رہے تھے، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ شیر دل آج اوپل کو رنگے ہاتھوں پکڑے گا، یہی سوچتے ہوئے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ لوگوں کی چہل پہل، ویٹرز کی آمد و رفت سے بے نیاز نائل بس اوپر چڑھے جا رہا تھا۔ اوپل بھی چھپ چھپ کر راستہ بناتی ہوئی اوپر آ رہی تھی۔ اس بات سے انجان کہ شیر دل بھی اس کا پیچھا کرتی ہوئی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اوپل جیسے ہی اس کوریڈور میں پہنچی تو اوپر کوئی نظر نہ آیا، بس دروازے تھے جو بند تھے۔ نائل چپکے سے نہ جانے کون سے کمرے میں گھس گیا تھا۔ اوپل ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی آ کھڑا ہوا۔ کسی کی موجودگی کا احساس بہت زور سے اوپل کو محسوس ہوا تھا۔ ابھی وہ مڑی تھی کہ اس کے منہ پہ زور سے تمانچہ لگا اور اوپل ہوش و حواس سے غافل ہونے سے پہلے اس تھپڑ مارنے والے کا دھندلا چہرہ دیکھ کر چونک کر زمین پہ گری تھی۔ شیر دل کے پاس زینیا کی کال آئی تھی تو وہ جو مہمانوں کے بیچ گھرا بیٹھا تھا ایکسکیوز کر کے اٹھا تھا اور پھر فون اٹھایا تو وہاں سے زینیا کی آواز آئی، شیر دل کہاں ہو؟ میں ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے آیا ہوں، آپ حکم کریں۔ شیر دل نے مؤدبانہ انداز میں کہا تھا، مجھے ایک لڑکی کے بارے میں بات کرنی ہے، اوپل کی ایک دوست کی گمشدگی کے بارے میں۔ زینیا کے منہ سے اوپل کا نام سن کر شیر دل چونکا تھا۔ اوپل کی دوست؟ ہاں، 5 سال پہلے وہ گم ہو گئی تھی، تم اس کا پتہ کروا سکتے ہو؟ میں تمہیں اس جگہ کا ایڈریس بھیجتی ہوں، تم تحقیقات کروا لو۔ زینیا نے اسے باقی تمام ڈیٹیلز دیں۔ آپ فکر نہ کریں، یہ معاملہ آپ مجھ پہ چھوڑیں، شیر دل نے تسلی دیتے کہا اور زینیا نے فون کاٹ دیا۔ شیر دل ابھی کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، تبھی وہ چپ چاپ واپس کمرے میں واپس آیا جہاں میٹنگ شروع ہونی تھی۔ سامنے اس کے وہی کلائنٹس بیٹھے تھے جن کے لیے وہ اس ہوٹل میں آیا تھا۔ یہ بڑا سا سویٹ تھا جس میں ایک کمرہ ساتھ یہ چھوٹا سا لاؤنج تھا جہاں میٹنگ ہو رہی تھی۔ اس میٹنگ میں ملک میں آ رہے کچھ غیر ممالک کے لوگوں کی سیکیورٹی کے متعلق بات چیت ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹے کی بات چیت کے بعد وہ لوگوں سے مل کر انہیں رخصت کرنے لگا۔ میٹنگ کامیاب رہی تھی، تبھی وہ خوش تھا، مگر ان لوگوں کے جاتے ہی اس نے سنجیدگی اوڑھ لی اور وہ لاؤنج سے نکل کر اس ساؤنڈ پروف کمرے میں آیا جہاں اوپل ایک کرسی سے بندھی بیٹھی تھی۔ منہ میں کپڑے کی پٹی کی گئی تھی تاکہ وہ کوئی آواز نہ نکالے، ویسے وہ ابھی بھی بے ہوش ہی تھی۔ وہ ایک صوفے پہ آ کر بیٹھا۔ آج اس کی تیاری بڑے زور و شور سے ہوئی تھی۔ کلین شیو کی وجہ سے گلابی رنگت چھلک رہی تھی، آنکھوں میں غصہ، چہرہ سنجیدہ۔ ٹیبل پہ رکھا سگریٹ اس نے اٹھایا تھا، پھر اس سگریٹ کو وہ اپنے گلابی ہونٹوں پہ رکھے لائٹر سے جلتا الاؤ دکھانے لگا تھا۔ سگریٹ کے جلتے ہی اس نے دھوئیں کا ایک کش اندر لیا تھا، پھر انگلی میں پھنسا کر اس نے ہونٹوں سے سگریٹ نکالا اور اندر موجود سارا دھواں اس نے ہوا میں اڑایا تھا اور سنجیدگی سے اوپل کو دیکھنے لگا۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی، اس کے حساس ابھی نہیں جاگے تھے، تبھی وہ کمزوری سے اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے تو ہاتھ بندھے تھے۔
یہ خیال آتے ہی اپل نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں اور اپنے سامنے اسی چہرے کو دیکھا۔ یہی چہرہ تو تھا جو اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے دھندلا سا دیکھا تھا، اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہوش میں آتے بھی وہ اسے یوں ہی پولیس کی وردی میں ملبوس ملے گا۔ وہ اٹھا اور اس کی منہ کی پٹی کھولنے لگا، مگر منہ کی پٹی کھولتے ہی اپل چلانے لگی، بچاؤ، ہیلپ می، مگر بے سود۔ وہ یوں ہی سنجیدگی سے صوفے پہ بیٹھا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ چلانے سے فرصت مل گئی ہو تو 2 ٹوک بات کر لیں، بتاؤ کیوں آئی ہو، کیا مقصد ہے تمہارا یہاں آنے کا؟ وہ پوچھ رہا تھا تو اپل یوں ہی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بتاؤ، وہ چلایا تو اپل ڈر کر سہم گئی تھی۔ وہ یہ سب اچانک ہونے کی وجہ سے سہم گئی تھی، مگر جب احساس ہو گیا کہ وہ پکڑی گئی ہے تو چھپانے کا کوئی فائدہ نہ رہا تھا، اس لیے وہ سنبھل گئی تھی۔ اور اگر میں نہ بتاؤں تو؟ میں اس کمرے میں تمہارے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہوں، یاد رکھو۔ وہ غرایا تھا، مگر اپل اس کی بات پہ ہنسی۔ ایسا کرو کہ تو اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مارو گے SSP ناہل صاحب، اپل نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارا بالکنی میں بلا وجہ کھڑا ہونا محسوس نہیں کرتا تھا؟ پہلے دن سے مجھے تم پہ شک ہے، یوں میری بیوی کے پاس کام نکالنا، ہر وقت ہمیں آتے جاتے دیکھنا۔ کیوں پڑی ہو میری بیوی کے پیچھے، بتاؤ؟ وہ تیز آواز میں پوچھ رہا تھا۔ آپ کی وجہ سے پڑی ہوں، اپل نے کہے لیتے کہا تو وہ صوفے سے اٹھا اور غصے میں اس کے قریب آیا۔ نائل کا بس نہ چل رہا تھا کہ اٹھا کر ایک الٹے ہاتھ کا اپل کی منہ پہ ایک بار پھر تھپڑ مارے، مگر وہ ضبط کر کے واپس صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بتاؤ، یہ فارم ہاؤس والی دوست کون ہے؟ تم جانتی ہو نا کہ وہ کہاں ہے؟ نائل اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں جانتی ہوں میں، مگر میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گی، بس کچھ اور باتیں بتاؤں گی، ہمت ہے سننے کی؟ اپل پوچھ رہی تھی۔ زیادہ پہیلیاں نہ بجھواؤ اور جو بات ہے سیدھی طرح بتاؤ، نائل نے سختی سے کہا تھا۔ ارے SSP صاحب، تھوڑی ٹھنڈ رکھو، اتنی جلدی کیا ہے، آرام آرام سے پردے اٹھاتے ہیں۔ وہ ہنسی تھی، پھر بولی، تو سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی یعنی زینیا پہ پہلا حملہ ایک آدمی نے کروایا تھا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ بائک والا نہیں، بائک والی تھی، اور وہ میں تھی۔ اپل کے کہتے ساتھ ہی نائل غصے سے اٹھا اور اس کے گال پہ تھپڑ دے مارا، جس کا اثر اپل پہ ذرا نہ ہوا تھا۔ پہلی بات سن کر اتنا غصہ، ابھی تو بہت انکشاف ہونے، تھوڑا برداشت کر لیں۔ اپل کے جیٹھائی سے کہنے پر نائل نے غصہ ضبط کیا اور چپ چاپ واپس بیٹھ گیا۔ اور وہ بائک والا یاد ہے جس کو آپ نے مکہ مارا تھا؟ اس کی فوٹیج بھی میں نے بنوائی تھی۔ پہلے آدھی فوٹیج دیکھ کر آپ کے کردار پہ جی بھر کے کیچڑ اچھلوایا، تمہارے غصے کو خود کو خوب انجوائے کیا، پھر باقی فوٹیج دیکھ کر آپ کو ہیرو بنا دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اذیت برداشت کرنا کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ میری اذیت برداشت کریں۔ مگر وہ تو جھلک تھی، پکچر تو ابھی باقی ہے SSP نائل زیدی صاحب۔ مگر تم ہو کون اور ہم نے کیا بگاڑا تمہارا؟ نائل اس سے سختی سے بولا تھا۔ اور وہ عورت یاد ہے جس نے زینیا پہ وہ کیمیکل پھینکا تھا؟ وہ کاشف چاچا کی گھر والی ہے، یاد ہے کاشف چاچا؟ کون کاشف؟ مجھے یاد نہیں، نائل نے اس سے کہا تھا۔ ایک اور حملہ بھی کروایا تھا میں نے زینیا پہ، مگر شیر دل کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ ویسے آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ وہ الٹا نائل سے پوچھنے لگی۔ تمہارا نام اپل عباسی ہے۔ ابھی نائل کچھ اور بھی کہتا کہ اپل ہنس پڑی۔ غلط، وہ پورے اسرار انداز میں بولی۔ پھر اپل نے نام بتایا تو نائل کے سر پہ ہوٹل کی چھت آ گری۔ وہ جس وقت سے ڈرتا آیا تھا، آج وہ ماضی اس کے سامنے جیتا جاگتا آ کھڑا ہوا تھا، اور وہ سب پہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جس دیدار کے پیچھے پڑا تھا وہ آج اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ بے بسی سے بس اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ منحوس رات کے مناظر اس کے سامنے آ جا رہے تھے۔ دوپہر کی دھوپ آسمان سے اتر کر زمین پہ لگ رہی تھی، جس سے راول جھیل کا نیلا پانی چمک رہا تھا۔ ہری بھری مارگلا کی پہاڑی کے اوپر نیلا آسمان خوبصورت لگ رہا تھا، اور اسی آسمان تلے یہ سرمئی رنگت والے فلیٹس بنے تھے، جس کی ایک بالکنی میں جھانکو تو سامنے دیوار پہ ٹی وی لگی تھی، جس پہ کوئی کارٹون ایک سائنس فکشن فلم چل رہی تھی۔ آہل اور مریم بیڈ پہ بیٹھے وہ فلم دیکھ رہے تھے۔ زینیا کھانا بنانے میں مصروف تھی، مگر اس کا دھیان مکمل آہل کی طرف تھا، جو فلم دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ زینیا بہت پیار سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ زینیا اور نائل کا آپسی رشتہ تو چلو جیسا بھی تھا، مگر زینیا نے یہ بات بالکل نوٹ کی تھی کہ نائل آہل سے اتنی اپنائیت ظاہر نہ کرتا تھا، گال پہ بھی بہت کم چومتا تھا، گود میں تو نہ کے برابر اٹھاتا تھا۔ زینیا کو فیل ہوتا تھا، مگر وہ نائل کو کچھ نہ کہتی تھی، جانے کیسا عجیب سا رویہ تھا، وہ سوچ کر صبر کر جاتی تھی، اور آہل کو نائل کی طرح کبھی پروٹوکول دیتی تھی تاکہ وہ کوئی محرومی نہ محسوس کرے۔ مریم کا موبائل بجا تو وہ بات کرتے ہوئے بالکنی میں گئی، بات سنی واپس اندر آئی۔ وہ واضح پریشان تھی۔ زینیا نے مریم کے اڑے رنگ دیکھ کر اس سے کہا، کیا ہوا مریم، سب خیر تو ہے؟ مریم نے چونک کر زینیا کو دیکھا اور وہ کمرے سے کچن میں چلی آئی۔ جی میڈم، میری ایک سہیلی ہے، اس کے بھائی کو کوئی قتل کر کے چلا گیا۔ ارے ایسے کیسے؟ زینیا حیرانی سے بولی تھی۔
پتہ نہیں، رات سب سونے چلے گئے، وہ اپنے کمرے میں ہی تھا۔ رات کوئی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا، نکلی چابی سے اندرونی دروازہ کھولا، پھر چپکے سے اس کے کمرے میں گھس گیا اور بے ہوش کر کے چاقو سے وار کر کے بھاگ گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، زینیہ افسوس سے بولی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کیسے لوگ ہوں گے جو کسی کی جان لینے کے لیے اتنی پلاننگ پلاٹنگ کرتے ہیں۔ مریم نے کہا تھا، جو دوسروں کو مارتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں خود بھی مر چکے ہوتے ہیں مریم۔ زینیہ نے برتن میں چمچہ چلاتے ہوئے کہا تھا۔ مریم وہیں اپنے موبائل پر آئے تازہ میسیجز دیکھنے لگی۔ یہ دیکھیں میڈم، SMS آیا ہے کہ کسی فلاں بزرگ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور یہ خبر 10 لوگوں کو بھیجو تو خوشخبری آئے گی، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ مریم نے میسیج پڑھ کر زینیہ میڈم کو سنایا تو زینیہ افسوس سے دھنیا پودینہ کاٹتے بولی، ترجمہ: جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ تو ایسے میسیجز کا کیا جواب دینا چاہیے؟ مریم نے کچھ سوچ کر کہا، ایسے میسیج اگنور کر دیں تو یہ تو پھیلتے ہی رہیں گے۔ ایسا کوئی میسیج آیا کرے نا، اس سے یہ لکھا کرو کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور آخر میں یہ لکھیں، جو خوشخبری آپ کو ملنی تھی نا یہ میسیج شیئر کرنے سے، وہ یہی ہے۔ زینیہ کے کہتی مریم ہنس پڑی تو زینیہ نے اور مضبوط انداز سے کہا، ہاں سچی، اس کا علاج یہی ہے۔ کیسے ظالم لوگ ہیں، جھوٹی جھوٹی روایات جمع کر کے پھیلاتے ہیں اور 10 سیکنڈ کے اندر یہ کریں وہ کریں۔ تو مجھے یہ بتاؤ، قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں؟ زینیہ نے ادرک چھیلتے ہوئے مریم سے پوچھا تھا۔ 6666۔ مریم نے یقین سے کہا تھا۔ یہ بھی کہانی شریف ہے، مولویوں کی پھیلائی ہوئی، زینیہ نے مصروف انداز میں کہا، مگر مریم تو حیران ہی ہو گئی۔ کیا واقعی؟ مگر ہم نے تو بچپن سے 6666 سن رکھی ہیں، کبھی قرآن اٹھا کر دیکھنے کی توفیق نہیں کی نا؟ زینیہ نے اپنا کام روک کر مریم کو دیکھ کر کہا تو مریم شرمندہ ہو گئی۔ بس کبھی غور نہیں کیا، مریم نے سر کھجا کر کہا۔ یہی تو بات ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں قرآن دیکھنے اور سمجھنے کا، بس سنی سنائی چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ لوگوں کو ہدایت دے۔ زینیہ سر جھٹک کر کٹے ہرے مسالے کو کڑھائی میں ڈالنے لگی۔ خیر آئندہ کوئی آیات کا پوچھے تو اسے کہنا قرآن کریم میں 6236 آیات ہیں اور بسم اللہ کے ساتھ 6349 آیات ہیں، سمجھی؟ زینیہ نے مریم سے کہا تو مریم کو اتنی مشکل عدد یاد ہی نہ ہوئے۔ پہلی بات تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں کسے پڑھی ہے، اگر کسی نے پوچھ بھی لیا تو میں یہی کہوں گی کہ کتنی ہے یہ تو یاد نہیں، ہاں 6666 نہیں ہے۔ مریم نے ہنس کر کہا تو زینیہ بھی مسکرا دی۔ تب بیل بجی تو زینیہ حیران ہوئی، اس وقت کون آیا ہوگا؟ جاؤ مریم دیکھو۔ نال سر ہوئے تو وہ تو لاہور گئے ہیں، رات سے پہلے شاید نہ لوٹیں، تم دیکھو۔ زینیہ نے مریم سے کہا تو مریم دروازے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے نائل کھڑا تھا، جس کے چہرے پر مریم کو دیکھ کر غصے سے تیور چڑھے تھے۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں پہ ابھی تک؟ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، غصے سے نائل کہہ کر کمرے کی طرف چلا کر جانے لگا۔ مریم کا تو ڈر کے مارے رنگ سفید پڑ گیا۔ نائل کی اچانک آمد سے زینیہ کو کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اپنا ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتی مریم کے پاس آئی۔ نائل آ گئے ہیں تو اب تم جاؤ، ٹھیک ہے؟ زینیہ مریم کو کہہ کر کمرے میں آ گئی۔ اہل فلم دیکھنے میں مصروف تھا۔ نائل غصے سے منہ پھیرے کھڑکی کی طرف کھڑا تھا۔ نائل، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ زینیہ نے کہا تو نائل نے منہ پھیر کر اسے دیکھا۔ زینیہ پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے ابھی کوئی بات نہیں کرنی۔ نائل نے پھر منہ پھیر کر سامنے کھڑکی کو دیکھا جہاں سے دھوپ چھن کر آ رہی تھی۔ دوپہر کا 1 بھی مشکل سے بجا تھا۔ زینیہ خاموشی سے باہر چلی گئی تھی۔ کھانا تیار ہونے میں کچھ ہی دیر تھی۔ اہل فلم ختم ہوتے ہی ٹی وی بند کر کے بیڈ سے اترا تو لڑکھڑا کر گر گیا۔ ماربل کا فرش ہونے کی وجہ سے اس کے دانت فرش سے ٹکرائے اور آہل کو چوٹ لگ گئی۔ آہل وہیں رونا شروع ہو گیا۔ زینیہ بھاگتی ہوئی کچن سے آئی اور آہل کو اٹھا کر اس کا منہ سے نکلتا خون صاف کرنے لگی۔ پریشانی میں زینیہ نے نائل کو دیکھا تو وہ ویسے ہی گم سم بیڈ پہ آس پاس سے تعلق توڑے بیٹھا تھا۔ نائل، آہل رو رہا ہے، اسے چوٹ لگی ہے، آپ کو کچھ ہوتا نہیں؟ زینیہ نے گم سم سے نائل کو دیکھ کر کہا تو نائل سوچوں کے تلاطم سے نکل کر زینیہ کو دیکھنے لگا۔ زینیہ کی شکوہ کرتی نظریں نائل کو چبھی تھی، مگر وہ خود کیسی تکلیف میں مبتلا تھا یہ زینیہ کو کون بتاتا۔ پلیز زینیہ لے جاؤ اسے یہاں سے، نائل نے رکھائی سے کہا تو زینیہ آہل کو گود میں اٹھا کر کمرے سے لے کر چلی گئی۔ نائل وہیں سوچوں میں گم بیٹھا رہا، آس پاس سے بے نیاز۔ وہ آج صبح کے منظر کو یاد کر رہا تھا۔ وہ لڑکی نہ جانے کہاں سے اچانک آ گئی تھی۔ دیکھو اس دن جو ہوا وہ غلط ہوا، میں مانتا ہوں، مگر اب کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو تمہیں جو چاہیے میں کر دوں گا، ہر مدد کروں گا تمہاری، مگر میرے لیے مشکلیں نہ بڑھاؤ۔ نائل نے بے بسی سے کہا تھا، مگر اپل وہی اپنی مکار ہنسی لیے نائل کو دیکھتے بولی، مجھے آپ چاہیے ہو SSP صاحب، اور میں اپنی شرط آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں۔ یہیں اس کمرے میں گاڑ دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نائل نے غصے سے اپل کا گلا دباتے ہوئے کہا۔ اپل اس کو دھکا دے کر پرے کرتے بولی،
آپ خود جانتے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے میری بات مان لیں۔ آپ کے پاس کل تک کا وقت ہے، اگر میری بات آپ نے کل تک نہ مانی تو میں پرسوں کانفرنس بلا لوں گی اور سب سچائی بتا دوں گی، پھر کرتے رہیے گا جو کرنا ہے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، سمجھی تم؟ نائل نے غصے سے کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں کیا کیا کر سکتی ہوں، تو بہتر ہے میری بات مان لیں، ورنہ یوں آپ کا سب کچھ آسمان سے زمین پہ آ گرے گا، آپ کی عزت، کریئر، شادی شدہ زندگی، سب کچھ۔ اپل نے چٹکی بجائی تھی اور نائل حال میں آیا تھا اور اس چٹکی سے اسے کچھ کلک کیا تھا اور وہ اٹھا تھا اور زینیا کو دیکھے بغیر گھر سے باہر چلا گیا۔ زینیا کچن کے سلیب پہ آہل کو بٹھا کر اس سے باتیں کر کے اس کا دل بہلا رہی تھی۔ جب نائل باہر چلا گیا، بنا کچھ بتائے، بنا کسی سے نظریں ملائے، زینیا نے نائل کی شخصیت میں واضح اضطراب کا عنصر دیکھا تھا۔ وہ بے چین تھا مگر زینیا سے شیئر نہیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، زینیا بس پریشانی سے سوچنے لگی۔ کٹھور پہاڑیوں پہ گھنے جنگلوں کا راج تھا۔ خاموشی کے عالم میں ڈوبا یہ علاقہ بڑا ہی پرسکون معلوم ہوتا تھا۔ اس جگہ آنے کے بعد معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ شور نامی کوئی بلا بھی دنیا میں وجود رکھتی ہے۔ یہ ایسا ہی ایک علاقہ تھا جہاں پکے سرمئی روڈ بچھا ہوا تھا۔ پنوے روڈ ضرور تھا مگر کھلا تھا اور خطرناک موڑوں سے بھی پاک تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ اپنی نیلی پولیس کی وردی میں ملبوس اپنی سرکاری گاڑی میں انہی سڑکوں پہ بے فکر سا اوپر کی طرف آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ موسم سرما کی ہلکی دھوپ سے بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گوگل میپ کو دیکھتی ہوئی اس چڑھائی پہ مڑ گیا تھا جہاں کی تفتیش کرنے کے لیے وہ بھیجا گیا تھا۔ اب وہ اس بڑے سے فارم ہاؤس کے سامنے آ رکا تھا۔ وہ اپنی سرکاری گاڑی سے نیچے اترا۔ اب اس کا رخ اسی فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ فارم ہاؤس ویران پڑا تھا۔ وہ فارم ہاؤس جو کسی زمانے میں بڑا خوبصورت تصور کیا جاتا تھا، وہ اب خاموش عبرت کا نشان بنا ہوا تھا۔ قہر، دھول اور جالوں میں اٹا وہ فارم ہاؤس اب مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی کو آس پاس نہ پا کر وہ پھر گاڑی میں بیٹھا اور اسی رستے پہ آگے چلتے ہوئے وہ ایک قصبے میں داخل ہوا۔ قصبے والے لوگ سرکاری پولیس کی گاڑی دیکھ کر چونکے تھے۔ سرکاری گاڑی رکی تو آس پاس کھڑے لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پولیس کی نیلی وردی میں ملبوس شیر دل بہت شاندار نظر آ رہا تھا۔ وہ اسی اعتماد سے گاڑی سے اتر کر انہی لوگوں کی طرف آ رہا تھا، ہاتھ میں لیدر کا بیگ پکڑے، آنکھوں میں سن گلاسز اور اس کی جسامت سے چھلکتا کمال کا روب۔ زینیا کے بتانے پہ وہ اس جگہ آیا تھا۔ زینیا نے بتایا تھا کہ اپل کی کوئی دوست یہاں گم ہو گئی تھی 5 سال پہلے، تو مطلب یہی تھا کہ ادھر کوئی جرم تو ہوا تھا جس کا نشان وہ ویران فارم ہاؤس ہے۔ شیر دل کی نظروں میں اپل ویسے ہی مشکوک تھی۔ تبھی وہ سوچ رہا تھا کہ یہ محض گمراہ کرنے کی کوشش ہو، مگر یہاں کے لوگ کچھ تو چھپا رہے تھے جس کی وجہ سے شیر دل کی حس اسے یہ پیغام دے رہی تھی کہ اپل کی بات میں کچھ تو صداقت ہے۔ یہ کوٹلی ستیاں تحصیل کا چھوٹا سا قصبہ تھا۔ ادھر گلیات ہوتی ہیں جو مرکزی شہر سے نکل کر یہاں وہاں گلیاں نکلتی ہیں اور آس پاس کے چھوٹے بڑے علاقے جوڑے ہوتے ہیں۔ اپل کا قبائلی گاؤں بہت اوپر تھا۔ تبھی شیر دل یہ سوچ رہا تھا کہ اپل کا اس لڑکی سے کیا تعلق ہو سکتا تھا۔ وہ ایک کونے پہ تھی، یہ گمشدہ لڑکی ایک کونے پہ، پھر یہ کہاں ملی ہوں گی؟ شاید ساتھ میں اسکول پڑھتی ہوں، کیونکہ اسکول ان علاقوں میں ایک ہی ہوتا تھا۔ شیر دل اس سٹیٹمنٹ کو مان کر یہاں آیا تھا۔ وہ اس جگہ پہلے اپل کے اس ستیلے باپ سے باغ کے سلسلے میں آیا تھا، مگر اب اس لڑکی کو ڈھونڈنے آیا تھا جس کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ لوگوں تک پہنچا تو سب کو سلام کر کے سیدھا مدعے پہ آ پہنچا۔ یہ جو بڑا فارم ہاؤس ہے، مجھے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جو سچ سچ بتائے گا وہی ادھر کھڑا رہے، باقی جائیں یہاں سے۔ شیر دل کے کہتے ہی سارے وہاں سے واپس جانے لگے۔ کوئی اس فارم ہاؤس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی ایک دکان سے نکل کر آنے والا نوجوان لڑکا شیر دل کی طرف آیا۔ یہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا سر، آپ واپس چلے جائیں، وہ نوجوان لڑکا بول رہا تھا۔ مگر ایسا کیوں؟ ایسا فارم ہاؤس میں کیا ہے جو کوئی اس کی بات نہیں کرنا چاہتا؟ اس کا مالک یہاں کا کرتا دھرتا بندہ ہے، کسی نے بھی اس کے خلاف کچھ بھی بولا تو ظاہر ہے ان غریبوں کو ڈر لگتا ہے۔ میں بھی غریب ہی ہوں اور میں بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نوجوان کے کہنے پہ شیر دل نے سر ہلایا۔ صحیح، میں سمجھتا ہوں۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ شیر دل نے پوچھا تو وہ بولا، حبیب اللہ، میں اس فارم ہاؤس کا مینیجر رہ چکا ہوں۔ اس نوجوان کے کہتے ہی شیر دل چونکا تھا۔ عام دیہاتی لوگوں والا پینڈو پن اس میں نہ تھا، شاید اسی مینیجر کے طور پہ کام کرنے کی وجہ سے۔ تبھی شیر دل کو تھوڑی امید بندھی۔ تو مجھے بتاؤ، کچھ ہوا تھا وہاں؟ میں آپ کو بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس رات ایک لڑکی پہ قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ لڑکی اسی قصبے میں رہتی تھی، یہاں سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ اس رات بہت سارے بھیڑیا اچانک کہیں سے آ گئے جس نے اس بیچاری پہ حملہ کر دیا، پھر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اور کوئی بات؟ اسے اسپتال لے جایا گیا مگر وہ سروائیو نہ کر سکی۔ تو بہتر ہے آپ یہ کیس بھول جائیں، جتنے لوگ آئے سب ایسے ہی چلے گئے۔ کہتے ساتھ ہی وہ چلا گیا، مگر شیر دل الجھا تھا اور مزید سراغ کے لیے وہ ہسپتال کے لیے نکلا۔ کوٹلی ستیاں میں مرکزی ہسپتال تھا، اس کے علاوہ کوئی اور ہسپتال اس علاقے میں نہ تھا۔ تبھی وہ ڈاکٹر سے تفتیش کرنے لگا۔ لوکیشن کا ڈسکرپشن دے کر شیر دل نے جب اس لڑکی کا پوچھا تو ڈاکٹر حیران ہوا۔
میں اس اسپتال میں پچھلے 7 سال سے ڈاکٹر ہوں، جب یہ محض 6 کمرے پہ مشتمل تھا، اور اب یہ اتنا بڑا ہسپتال ہو گیا، مگر ایسا کیس میں نے کبھی ہینڈل نہیں کیا، اور جہاں تک میرے علم میں ہے بھیڑیا اس علاقے میں ہے ہی نہیں۔ گیدڑ ہے مگر انہوں نے کبھی انسانوں پہ حملہ نہیں کیا۔ شیردل نے ڈاکٹر کی بات سنی تو اسے سارا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ کچھ عجیب ادھر ہوا تھا جس کی پردہ داری کی جا رہی تھی۔ وہ اسلام آباد واپس جانے لگا۔ اس لڑکی کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت تو نہ ملا تھا، مگر شیردل کو ہسپتال سے اس لڑکی کا چھوٹا سا ثبوت ضرور مل گیا تھا۔ وہ واپس آ رہا تھا جب کچھ سوچ کر اس نے نائل کو کال ملائی۔ وہ اسے اپل اور اس کی دوست کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ وہاں سے نائل نے کال اٹھائی۔ ہاں شیردل بولو، شیردل نے کہا۔ سر آپ کے حکم پر میں اس لڑکی، ابھی وہ اسے اپنے سفر اور تحقیقات کا بتا ہی رہا تھا کہ نائل نے اسے ٹوکتے کہا، شیردل کل جو میں نے نمبر دیا تھا اسے ڈیلیٹ کر دو اور اس کی جاسوسی نہ کرو۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی اور اس وقت کسی بزی کام میں ہوں، تو فری ہو کر کال کروں گا۔ رکھائی سے کہتے ہوئے نائل نے فون کاٹ دیا۔ شیردل کو عجیب لگا کیونکہ رات وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ ابھی تو اس نے نائل کے کہنے پہ پل کا پیچھا چھوڑ دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنے طور پہ تحقیقات جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ نائل سر کے کہنے سے بھی پہلے اپل کی جاسوسی کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس کیس میں نہ ہو کر بھی اسی کیس کا حصہ لگتی تھی۔ یہ کیس اب پیچیدہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ذہن پہ چٹکی بجتے ہی نائل نے فیصلہ کیا اور زینیا کو پورا نظر انداز کرتے وہ گھر سے نکلا۔ نائل ابھی جلدی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس کے پاس شیردل کی کال آئی۔ وہ چونک کر اپنی مٹھی میں جکڑے فون کو دیکھ کر اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ کل اس نے اپل کی جاسوسی پر شیردل کو لگایا تھا، اسے اس بات کا خیال ہی نہ رہا تھا۔ اس نے جاسوسی شروع کی ہو اور کوئی سراغ مل گیا ہو تو نہیں، اسے روکنا ہوگا۔ تبھی وہ اب اپنی اس بے وقوفی پہ پچھتا رہا تھا۔ اپنی بے وقوفی پہ تیور چڑھاتے ہوئے نائل نے فون اٹھایا۔ ہاں شیردل بولو۔ سر آپ کے حکم پر میں اس لڑکی، ابھی شیردل بول ہی رہا تھا جب نائل نے ٹوک کر کہا، شیردل کل جو میں نے نمبر دیا تھا اسے ڈیلیٹ کر دو اور اس کی جاسوسی نہ کرو۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی اور میں اس وقت کسی کام میں بزی ہوں، تو فری ہو کر کال کروں گا۔ رکھائی سے کہتے ہوئے نائل نے فون کاٹ دیا، پھر واپس تیز قدموں سے اس طرف چلنے لگا۔ اسے جہاں پہنچنا تھا وہ اس وقت ضروری تھا، اس سے پہلے کہ کچھ اور غلط ہو جائے۔ وہ اس مسئلے کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ تبھی وہ پریشانی میں فلیٹ سے نکلا۔ شیردل کو کہیں شک نہ ہو جائے۔ ذہن میں اس کے اور بہت ساری چیزیں چل رہی تھی، جس میں ایک شیردل کے حوالے سے بھی بات آ گئی۔ زینیا نے نوٹ کیا تھا نائل کچھ دنوں سے بہت عجیب طریقے سے بیہیو کر رہا تھا۔ عجیب چڑچڑا پن تھا، بے چینی سی کیفیت تھی اس کی، مگر وہ تھا کہ کچھ کہتا ہی نہیں تھا۔ زینیا بھی انتظار کر رہی تھی کہ وہ خود کچھ بولے، مگر زینیا نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کچھ نہیں بول رہا تھا اور بولے گا بھی نہیں۔ ان دنوں اس کی روٹین اچانک تبدیل ہو گئی تھی، نہ کسی کی کال اٹھاتا، ہر وقت کاٹتا رہتا۔ چڑھ کر وہ بات کرنے نیچے چلا جاتا، نیچے جاتا تو غائب ہو جاتا، دیر سے آتا تو زینیا اسے کچھ بھی پوچھتی تو آ کر بلا وجہ غصہ کرتا۔ نائل جانے کیا برداشت کر رہا تھا جو زینیا کو اس کی حالت قابل رحم لگتی، مگر وہ ایسا پتھر تھا جس پہ کوئی اثر ہی نہ ہو رہا تھا۔ زینیا اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں وجہ پوچھ بھی چکی تھی، مگر وہ تھا کہ کچھ بتانے پر ہی نہ تھا۔ یہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب نائل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے نک سک سے تیار کھڑا ہوا تھا، جبکہ خلاف معمول زینیا آج بیڈ پہ لیٹی بڑی محبت سے اپنے شوہر کو تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ نائل یوں ہی سنجیدہ تیوروں کے ساتھ اپنے کف سیٹ کر رہا تھا۔ اب کف لنکس لگا کے وہ اپنا کالر سیٹ کر رہا تھا، پھر صنوبر کی لکڑی سے بنی ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھے نہ جانے کتنی شیشے کی پرفیومز میں سے ایک پسند کر کے اس نے اپنی گردن پہ اسپرے کیا تھا۔ پرفیوم کی شیشے سے نکلے خوشبو کے فوارے کمرے میں پھیل گئے تو مہک ہر سو پھیل گئی تھی۔ شیشی رکھتے ہوئے نائل کی نظر بھٹک کر زینیا کی طرف گئی جو یوں ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ کو، وہ بنا آنکھیں جھپکائے اسے دیکھتے بولی۔ کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو زینیا نے اتنے دنوں بعد اس کی چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی۔ ایسے ہی، وہ یوں ہی اسے آئینے کے عکس میں دیکھتے بولی۔ نائل اپنی شرٹ کو ٹھیک کرتے بولا تھا، آئی گیس میں نے غلط سوال پوچھ لیا ہے، مجھے پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ تم کیا سوچ رہی ہو؟ آپ کے بارے میں، زینیا نے کہا تھا۔ اتنی پہیلیاں کیوں؟ کیونکہ میں خود پہیلیوں میں الجھی ہوئی ہوں۔ کس الجھن میں الجھی ہو؟ نائل نے اب اپنی تمام توجہ اس کی طرف دیتے اس کے پاس آیا تھا اور بیڈ پہ بیٹھ کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے کہا تھا، کیا ہوا زینیا؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ زینیا نے دو بدو پوچھا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں، نائل نے چمک کر اسے دیکھتے کہا۔ شاید بہلانا چاہ رہا تھا، مگر زینیا یوں ہی سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں آپ سے نہیں پوچھوں گی، جب آپ مناسب سمجھے تو مجھے بتا دیجیے گا، مگر ہمارے ساتھ ایسے روکھے تو نہ رہے ناہل۔ میری زندگی میں کچھ اندھیرے کونے ہیں زینیا، جہاں میں جانے کے خیال سے بھی سہم جاتا ہوں، نائل نے کھوئی ہوئی انداز میں کہا۔ پھر زینیا کو دیکھتے ہوئے اس کو محبت سے تسلی دیتے کہا، مجھے کچھ وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نائل کی بات سن کر زینیا نے بھی ہلکی مسکراہٹ سے کہا، نائل آپ یاد رکھیں میں ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوں، اب بس پریشان نہ ہوں۔
جانتا ہوں زینیا، نائل کہہ کر اٹھا اور آئینے میں اپنی تیاری دیکھتی ہوئی شرارت سے کہا، آج ناشتہ نہیں کرواؤ گی؟ تو زینیا مسکرا کر باہر کی طرف اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی نائل کے چہرے پہ اچانک سنجیدگی آئی تھی۔ آئی ایم سوری زینیا، زندگی کے کچھ راز ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کسی کا ساتھ نہیں ملتا۔ پھر تم تو میری بیوی ہو، کیسے وہ سب برداشت کروں گی جو خود مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا؟ وہ یوں ہی سوچ رہا تھا جب زینیا کی آواز آئی، آئے ناشتہ لگ گیا ہے۔ تو نائل نے پھر سنجیدہ چہرے پہ مسکراہٹ اوڑی اور کہا، آیا ونڈر وومن۔ وہ آج شاپنگ پہ نکلی ہوئی تھی، ایک نئی زندگی اس نے شروع کی تھی اور وہ اکیلی بیٹھی اس خوشی کا جشن منا رہی تھی۔ اس کی ٹیبل کے آگے پیسٹری اور کیپچینو رکھی ہوئی تھی جس سے گرم بھاپ اڑ رہی تھی۔ وہ گم سم سی لوگوں کی چہل پہل کو دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر بھٹک کر ایک شناسا چہرے کی طرف گئی۔ یہ کیا کر رہا ہے یہاں؟ اپل اس کو دیکھ کر منہ پھیرنے لگی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ کوشش اس کی یہی تھی کہ وہ شخص اسے نہ دیکھے، مگر برا ہوا کہ کسی نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ مجھ سے چھپ رہی ہو؟ وہ اسی کی آواز تھی۔ تبھی اس نے موڈ سیٹ کرتے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں بس اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ اپل نے اسے نظر انداز کرتے کہا، مگر وہ بے تکلفی سے اس کے ساتھ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ مگر میں اکیلے نہیں رہ سکتا۔ تبھی اپنی اتنی پیاری دوست کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ یوں ہی شرارت سے بول رہا تھا، پلیز شیر خان خاموش ہو جاؤ، مجھے یہ چپڑ چپڑ پسند نہیں۔ اپل نے چڑھتے ہوئے کہا تھا، میں تو بس اپنی دوست کو کمپنی دینے آیا ہوں۔ وہ یوں ہی بدستور بولا تھا، میں کب دوست بن گئی تمہاری؟ ارے بات تو دوستی سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ وہ یوں ہی بنا پوچھے اس کی پیسٹری سے ایک بائٹ کھاتے بولا تھا، مجھ سے کوئی ایسے بات نہیں کر سکتا شیر خان، اپل نے مضبوطی سے کہا تھا۔ مگر میں کر سکتا ہوں، آخر ہم دوست ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، شیر دل نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا تھا۔ اور یہ تمہیں کس نے کہا؟ وہ رکھائی سے بولی، میں تو بس تمہارے جسٹرز دیکھ رہا ہوں، باڈی لینگویج۔ شیر دل نے پیسٹری کا ایک اور بائٹ لیتے کہا تھا، تو میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ اپل حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ یہ جھجکنا، شرمانا، نظریں چرانا، یہ تو تب ہوتا ہے جب دوست سے بڑھ کر ہو جائیں، اعتماد سے شیر دل نے کہا تھا۔ مگر کوئی ناقابل برداشت ہو جائے تب بھی انسان اس سے نظریں چراتا ہے، اس سے جان چھڑواتا ہے۔ اپل نے اسے آئینہ دکھاتے کہا، ہاں گڈ، تمہیں پتہ ہے ایک دن ہماری شادی ہوگی؟ وہ شرارت سے بولا تھا۔ کیا؟ اپل حیرانی سے بولی تھی، یہ کیا بکواس کرے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں تم سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ اپل اپنا پرس اٹھا کر اٹھنے لگی۔ شرط لگاؤ گی؟ وہ یوں ہی اسے چڑھانے کو بولا تھا۔ اپل جو اٹھ کر جانے لگی، ہاتھ میں اپنا کیپچینو کا کپ لیتے اس نے شیر دل سے کہا، تم صرف سپنا دیکھ سکتے ہو، تم ڈھیٹ بگڑے ہوئے بدتمیز انسان ہو۔ اپل کہہ کر چلی گئی، مگر شیر دل وہیں بیٹھا اس کی چاکلیٹ پیسٹری کھاتے اور اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اپل بنا مڑے اسی بھیڑ میں گم ہو گئی تھی۔ آج سنڈے تھا۔ نائل صبح سے ہی اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا، یہ اس کی روٹین تھی۔ سنڈے کو باہر کم جاتا تھا، سارے دن کی تھکاوٹ وہ آج گھر میں بیٹھ کے اتارتے تھے۔ شام کو میٹرو یا کیری فور وغیرہ جا کر سودا وغیرہ لیتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن تھا جب نائل لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلا رہا تھا، آہل یہاں وہاں کھیلتا پھر رہا تھا۔ زینیا کپڑے دھو رہی تھی، وہ کام میں لگی تھی، مگر اس کا دھیان ان دونوں پر ہی تھا۔ نائل کے موبائل پہ بار بار کسی کی کال آ رہی تھی، مگر وہ فون کاٹ کر اپنے کام میں لگ جاتا۔ آج کل نائل کو بہت زیادہ کالز آنے لگی تھیں جنہیں وہ گھر پہ سنتا ہی نہیں تھا۔ وہ فون لے کر ایسے ہی نیچے چلا جاتا، پھر دیر سے واپس آتا۔ زینیا کو نائل کا مزاج اب عجیب لگتا تھا، مگر وہ کچھ کہتی نہیں تھی، بس خاموشی سے سب کچھ اکیلے برداشت کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ نائل کو دیکھ رہی تھی جس کو ایک نمبر سے بار بار کالز آ رہی تھیں اور وہ کاٹ رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پہ اتنی تو ناراضگی اور چڑھنے کے تاثرات تھے کہ کوئی بھی دیکھ سکتا تھا۔ زینیا یوں ہی کپڑے نچوڑ کر کپڑوں سے پانی نکال رہی تھی۔ نائل خاموش سا بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ آہل کھیلتے ہوئے نائل کے ڈیسک پہ آ گیا جس پہ رکھے پین سے وہ کھیل رہا تھا۔ کھیلنے کے دوران وہ باکس اچانک آہل کے پاؤں پہ آ گرا اور آہل نے رونا شروع کر دیا۔ نائل جو فون پہ پہلے ہی چڑھا بیٹھا تھا، آہل کے رونے پہ الگ چڑھ کر اس نے آہل پہ ہاتھ اٹھا دیا، مگر مارنے سے پہلے زینیا چلائی، نائل رک جائیں، اور نائل کا ہاتھ ہوا میں ہی کہیں تھم گیا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا، نائل کو اب پچھتاوا ہو رہا تھا۔ زینیا مشین بند کر کے اندر آئی جبکہ آہل بھاگتا ہوا ماں کے دامن میں چھپ گیا۔ زینیا نے آہل کے پاؤں کو سہلا کر اسے سکون پہنچایا، پھر دوپٹہ پہنا، موبائل اٹھایا اور آہل کو گود میں اٹھا کر باہر جانے لگی، مگر کچھ سوچ کر رکی اور نائل سے مخاطب ہوئی، نائل آپ کو پتہ ہے ہمارے محلے میں ایک ان پڑھ جاہل شخص تھا اور اتنا وحشی بھی کہ اپنے بچوں کو مارتا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہی بچوں کو مارتے ہیں، شاید جاہل اور ان پڑھ، مگر آج پتہ چلا پڑھے لکھے لوگ بھی جاہلوں سے کم نہیں ہوتے۔ زینیا مڑنے لگی مگر رک کر بھی نائل سے بولی، نائل آہل بچہ ضرور ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی عزت نہیں۔ مجھے لگتا ہے مجھے کچھ دن پاپا کے پاس چلے جانا چاہیے کیونکہ آپ کو سپیس کی ضرورت ہے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی زینیا،
میں جو کر سکتی ہوں وہ میں کروں گی نائل۔ پھر بنا کچھ کہے زینیا نے دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نائل نے غصے میں ڈیسک پہ مکہ مارا اور فون پہ اسی کا نمبر ملایا جس کی طرف سے وہ چڑھا ہوا تھا۔ ابھی اس کی کال اٹھائی گئی کہ وہ برس پڑا۔ تمہیں منع کیا ہے نا جب میں گھر پہ ہوں تو مجھے کالز کر کے تنگ نہ کیا کرو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات؟ وہاں سے جو بھی کہا گیا نائل کو اس نے اور زیادہ چراغ کر دیا۔ بکواس بند رکھو اپنی اور میری بات دھیان سے سنو، میں اب یہ چیز برداشت نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ نائل نے فون کاٹ کر ڈیسک پہ پٹکا اور کوہنی ڈیسک پہ رکھے وہ اپنا سر مسلنے لگا۔ ظاہر ہے ساری غلطی اس کی اپنی تھی۔ اچانک اتنا سب کچھ ہو گیا تھا، وہ یہ سب کیسے سنبھالتا اور کیسے سنبھال رہا تھا یہ بھی وہی جانتا تھا۔ تبھی چڑھ کر اس نے آہل پہ ہاتھ اٹھا لیا جبکہ وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، بس ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا کچھ ہو جاتا ہے جس میں انسان کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی مگر وہ کر جاتا ہے، ہوش میں بھی اور نادانستگی میں بھی۔ بس یہی آج نائل کے ساتھ ہوا اور یہاں تک آنے کی نوبت بھی نائل کی اپنی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ یہ حالات بھی اس کے پیدا کیے ہوئے تھے۔ تبھی وہ شرمندہ تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ آہل سے وہ ہمیشہ ہی زیادتی کر جاتا تھا، اس کا پچھتاوا اسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ تبھی وہ کچھ سوچ کر چیئر سے اٹھا تھا اور بالکنی میں آیا۔ نیچے زینیا آہل کے ساتھ کھیل رہی تھی، آہل بلی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ زینیا اس کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ نائل کو وہ ہر رات نائل کی ویڈیوز دکھاتی تھی مگر نائل کو کوئی دلچسپی نہ ہوتی تھی۔ آہل غلط وقت پہ پیدا ہو گیا تھا جس کا غصہ نائل کو آج بھی تھا، مگر تھا تو اس کا اپنا ہی بیٹا اور لخت جگر بھی۔ تبھی وہ اب شرمندہ ہو رہا تھا اور پھر وہ اندر آیا۔ کمرے میں پڑا اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی لے کر وہ گھر بند کر کے نیچے آ رہا تھا اور پھر وہ بلاک سے باہر نکل آیا۔ نائل نے دور اپنی بیوی کو دیکھا جو بظاہر آہل کے ساتھ ہنس کھیل رہی تھی، مگر نائل دیکھ سکتا تھا کہ وہ اندر سے بہت پریشان تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ نائل اسے کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس بیچ کی تلخی کو وہ ایک ہی طرح سے غائب کر سکتا تھا۔ تبھی وہ ان کی طرف آیا اور آہل کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور مسکرا کر اپنے ہاتھ پھیلا کر آہل کو بلایا۔ آہل آؤ پاپا کے پاس۔ نائل کے کہنے پہ آہل اپنی انگلی منہ میں ڈال کر زینیا کو دیکھنے لگا تو زینیا نے بھی آہل سے کہا، ہاں بیٹا جاؤ پاپا کے پاس۔ زینیا کے کہتے ہی آہل دوڑتا ہوا نائل سے لپٹ گیا۔ نائل نے اس کے گال پہ چوما اور پھر اسے گود میں اٹھا کر وہ زینیا کے پاس آیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف لایا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہ کی مگر خاموشی کی آپس میں ہوئی گفتگو سے ان دونوں کی صلح ہو گئی تھی۔ تبھی وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھے اور یوں ہی باہر کی طرف چلے گئے جبکہ ان کے پیچھے بالکنی میں کھڑا ایک وجود جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ یہ اگلی صبح کا منظر تھا۔ نائل تیار ہو چکا تھا۔ زینیا نے کل رات سے پھر نائل سے کوئی ایکسٹرا بات نہ کی تھی اور نائل نے یہ بات نوٹ بھی کی تھی مگر وہ جانتا تھا زینیا خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ تبھی وہ آرام سے ناشتہ کر رہا تھا مگر زینیا کی فون پہ کال آئی۔ اتنی صبح کوئی اسے فون نہیں کرتا تھا۔ تبھی نائل چونکا تھا۔ وہ یوں ہی ناشتہ بناتے ہوئے فون کو اٹھا کر کاندھے کے سہارے کان سے لگا کر ہاتھوں سے کام میں مصروف ہو گئی۔ السلام علیکم پاپا۔ زینیا کے کہنے پہ نائل کے سنجیدہ تاثرات بدلے۔ پاپا کے علاوہ کسی اور کا فون ہوتا تو شاید وہ غصہ ہو جاتا۔ تبھی وہ چپ چاپ ناشتے میں لگ گیا۔ زینیا یوں ہی باتوں میں مصروف رہی۔ جی پاپا میں کچھ دنوں کے لیے آنا چاہتی ہوں تو بس آفس سے جلدی چھٹی لے کر لاہور آ جاؤں گی، پھر وہاں آپ سے تفصیل میں بات ہوگی، اللہ حافظ۔ زینیا نے کہا تو نائل چونکا تھا اور ناشتہ چھوڑ کر زینیا کی طرف آیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی زینیا؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ میں نے آپ سے کل ہی بات کی تھی، کچھ دن اکیلے رہیں گے تو آپ پہ بھی اچھا اثر پڑے گا اور مجھ پہ بھی۔ میں تنگ آ گئی ہوں ناہل اسی روٹین سے، آپ صحیح بات نہیں کرتے، بات بات پہ چڑھنے لگے ہیں، ہر وقت آپ کو اپنی منمانی کرنی ہے، مجھے اس سب سے کچھ دنوں کے لیے نجات دے دیں۔ زینیا نے اپنی وجہ بتائی مگر نائل ویسے ہی ڈٹا رہا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ تم نہیں جاؤ گی تو نہیں جاؤ گی، نائل کہہ کر ڈائننگ ٹیبل پہ پڑا اپنا سامان اٹھا کر دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ یہ ایک روب تھا جو زینیا کو ناگوار گزرا اور وہ آفس کی بجائے سیدھا لاہور کے لیے تیاری کرنے لگی۔ عرفان مریم کو واپس گھر چھوڑ آیا، پھر واپس فلیٹس میں آیا اور زینیا کو لاہور لے جانے لگا۔ زینیا چاہتی تھی کہ نائل کچھ اپنے اندر چینج لائے، اتنے سال وہ برداشت کرتی رہی ہے۔ نائل پھر کبھی غصے میں آہل پہ یا اس پہ بھی ہاتھ اٹھا سکتا تھا۔ یہ سنگین غلطی پہلی بار نائل سے ہوئی تھی، اسے احساس نہ دلایا گیا تو اس کی ہمت اور بڑھ سکتی تھی۔ زینیا اسی بات کا احساس دلانے کے لیے پہلی بار نائل کی بات کے خلاف جا کر لاہور آئی تھی۔ جہانگیر صاحب زینیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ زینیا شادی کے بعد جہانگیر صاحب کے پاس بہت کم آتی تھی مگر کالز پہ وہ ہر وقت اپنے پاپا سے رابطے میں رہتی تھی۔ زینیا کی عادت نہیں تھی کہ وہ اپنے اور نائل کی باتیں انہیں بتائے۔ تبھی وہ نارمل سے انداز میں جہانگیر صاحب سے ملی مگر جہانگیر صاحب بھی زینیا کے باپ تھے۔ زینیا کی اچانک آ جانے سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ ہوا تھا ان دونوں کے بیچ، مگر مناسب نہ سمجھ کر جہانگیر صاحب نے زینیا سے کچھ نہ پوچھا۔ شام کا وقت تھا جب نائل نے زینیا کو فون کر کے کہا کہ وہ آفس سے نکلا ہے تو زینیا نے بتایا کہ وہ لاہور آ چکی ہے، 3-4 دن یہیں رکے گی۔ تو نائل کو غصہ آیا۔ زینیا تمہیں میں نے منع کیا تھا پھر بھی تم نے منمانی کی، یہی محبت تھی تمہاری؟ میری بات کے اوپر اپنی ضد کو ترجیح دی، میں نے ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے زینیا، مجھے عادت ہے، اگر تم نے بھی یہ عادت اپنانا شروع کر دی نا تو ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔
اگر تم میرے گھر پہنچنے سے پہلے نہ پہنچی تو جو بھی برا ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، یاد رکھنا یہ بات۔ نائل نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ اس نے تو آج بھی زینیا کو بات کرنے کا موقع نہ دیا تھا۔ وہ جو سوچ کر آئی تھی، جو ہمت بنا کر آئی تھی، وہ سارا جوش ٹوٹ کر بکھر گیا۔ بات کے دوران جہانگیر صاحب بھی آ گئے تھے مگر چپ چاپ رہے۔ زینیا فون کاٹ کر مڑی تو جہانگیر صاحب کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ زینیا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ میں تمہیں سمجھاتا رہا کہ تم نائل سے ضد نہ کیا کرو مگر تم نے میرا سر جھکا دیا۔ نہیں پاپا، ایسی بات نہیں ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس دلانا ضروری تھا پاپا، زینیا نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ مگر بیٹا، یہ ٹھیک طریقہ نہیں کہ تم شوہر کی بات کا مان توڑ کر اس کی مخالفت کرو اور اس کے خلاف جا کر کوئی قدم اٹھاؤ۔ تم اسے پیار سے سمجھا سکتی تھی، اسے اس کی غلطی کا احساس دلا سکتی تھی، مگر تم نے اپنے منہ سے نکلی ضد کو ترجیح دی۔ دیکھو زینیا، میں وہ باپ نہیں ہوں جو اپنی بیٹی کی جائز ناجائز ضدیں مان کر انہیں غلط راستے پہ چلنے کے لیے سپورٹ کرتے ہیں۔ مگر پاپا، نائل نے آہل پہ ہاتھ اٹھایا، کل کو وہ مجھ پہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں، جنہیں ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں جو اپنے سے کمزور کو مارتے پیٹتے ہیں، میں ایسے شخص کے ساتھ رہ سکوں گی؟ زینیا نے مدعا بتایا تو جہانگیر صاحب کی بات سمجھ میں آئی۔ بیٹا، میں پھر وہی کہوں گا، تم اسے پیار سے سمجھاتی تو وہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو بس یہی تو کیا میں چاہتی ہوں میں کچھ دن اس سے دور رہوں تاکہ اسے خود احساس ہو اس چیز کا کہ اس نے جو کیا غلط تھا۔ تم نے جو سوچا ہوگا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگا مگر تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں بیٹا۔ جب تمہارے پاس اسے بیٹھ کر سمجھانے کا آپشن تھا، جب تم اسے صحیح غلط میں فرق سمجھا سکتی تھی، تم اسے اکیلا چھوڑ آئی۔ اس سے نائل کے دماغ میں شیطانی خیال آئیں گے۔ مرد اپنے اوپر کسی عورت کی حکمرانی نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے پتہ ہے میں خود مرد ہوں، تبھی تمہیں غلط کر رہا ہوں، مگر میں نائل کے نظریے سے سوچ رہا ہوں بیٹا۔ جو ایک بار انا میں جھکتا ہے نا، وہ پھر دوسری بار کبھی نہیں جھکتا، اور جو پہلی بار نہیں جھکتا بعد میں اسے ہر بار جھکنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کا فلسفہ ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں میں نائل کو جیتنے دوں؟ زینیا نے دکھ سے پوچھا تھا۔ ہاں، کیونکہ تم ہارو گی تو محبت فاتح عالم ٹھہرے گی، یہ بات یاد رکھو۔ اب یہ بہت ایسے حالات تمہارے سامنے آئیں گے جس میں تمہیں اپنی ضد، انا، کدورت، وسوسوں اور دکھوں سے جیتنا ہے، مگر جہاں شوہر کی بات آئے تمہیں وہاں ہارنا ہے، کیونکہ نائل کی زندگی میں جو محبت ہے اس ایک ادنا سی ہار سے تم اس محبت کی فاتح عالم ٹھہرو گی۔ تو اس کے سامنے ہار جاؤ اور ہر بار ہارو۔ تمہاری ہار حقیقت میں تمہاری جیت ہوگی اور نائل کی جیت حقیقت میں نائل کی ہار ثابت ہوگی۔ بس تمہیں صبر کرنا ہے۔ اس نے یہ شرط رکھی ہے نا کہ تم اس کے گھر پہنچنے سے پہلے گھر پہنچ جاؤ، اس میں اس کی جیت اور تمہاری ہار ہوگی۔ تو یہ بات میری لکھ کے رکھو، آج تم واپس گئی نا تو وہ تمہاری جیت ہوگی اور اس کی ہار، کیونکہ اسے احساس ہو جائے گا کہ تم اس کے لیے جھک سکتی ہو۔ تمہارا جھکنا دیکھ کر وہ شرمندہ ہوگا اور وہ پھر کبھی ایسا نہیں کرے گا جس سے تم پھر اس کے سامنے جھکو۔ بیٹا، میرا کام تھا سمجھانا، باقی تم خود عقل رکھتی ہو، میں تمہارے ہر صحیح فیصلے میں ساتھ ہوں، یہ بات یاد رکھنا، جہانگیر صاحب نے کہا اور اندر کی طرف چلے گئے، جبکہ زینیا وہیں کھڑی رہی سنجیدہ چہرے کے ساتھ، کیونکہ وہ نائل کی ضد کو اس بار جیتنے نہیں دینا چاہتی تھی اور وہ پکا سوچ کر بیٹھی تھی۔ نائل روڈ پہ گاڑی دوڑاتا پھر رہا تھا، بے تار سوچ سنجیدہ چہرے کے ساتھ۔ شام کو عبدالقدوس کو اس کے مکان چھوڑ کر نائل تب سے اب تک پورے اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھوم چکا تھا۔ ٹھنڈ کے ساتھ دھند بھی پھیلی ہوئی تھی، ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی کے شیشے پہ رین وائپر چل رہے تھے۔ نائل کی فون کی بیٹری بھی بند ہو چکی تھی، مگر وہ گھر آنے پہ تیار نہ تھا، کیونکہ وہ حقیقت سے ہمیشہ ہی آنکھیں چراتا تھا۔ اس کے من کے مطابق اگر کوئی چیز نہ ہو تو اسے خوف آتا ہے، تبھی وہ حقیقت سے نظریں چرا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر زینیا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھنے کی اس کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ زینیا کے بغیر اس گھر میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ کب تک یوں ہی سڑک پہ گھومتا رہتا؟ آخر کب تک وہ اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے گا جو بلی کو سامنے دیکھ کر آنکھیں بند کیے یہ لاپ کھاتا ہے کہ کوئی بلی شلی نہیں؟ بہت بار آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں مٹتی۔ تبھی اب وہ فلیٹس کی طرف آ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ حقیقت سے آنکھیں ملانے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہمت جمع ہو گئی تھی، مگر پتہ نہیں وہ یہ سب دیکھ پائے گا کہ نہیں۔ رات کے قریب 12 بج رہے تھے۔ زندگی کا ایک نیا دن، نئی تاریخ نکلنے کو تھی، جو نہ جانے کون سی حقیقت سامنے لانے کو بے چین تھی۔ وہ فلیٹ میں اپنی سرکاری گاڑی کے ساتھ داخل ہوا تو نادانستہ اس کی نظر گھر کی بالکنی کی طرف گئی، جہاں بالکل تاریکی تھی، جیسے کوئی اس کے انتظار میں نہ بیٹھا ہو، جیسے کوئی اس کا منتظر نہ ہو، جیسے کوئی مقیم اس مکان میں نہ ہو۔ وہ تاریکی دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ تبھی اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں پھنسایا، پھر جیب سے لائٹر بھی نکالا اور لائٹر سے شمع جلا کر سگریٹ کو الاؤ دکھایا۔ وہ بہت کم سگریٹ پیتا تھا، محض مہینے میں 1-2 بار، مگر آج اس نے بہت بار سگریٹ کے کش لگائے تھے، کیونکہ زینیا کو سگریٹ پسند نہ تھی۔ تبھی وہ غصے میں اتنی ساری پی چکا تھا اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے۔ وہ ایسا ہی ضدی تھا، غصہ سر پہ چڑھا ہوتا تو اسے کچھ سمجھ نہ آتا۔ اس نے کبھی سیکھا ہی نہ تھا کہ کوئی اس کی بات کی مخالفت کرے تو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کوئی اس کی بات کو رد کر کے اپنی چلائے تو اسے کیسی بے چینی ہوتی ہے۔
شادی کے بعد پہلی بار زینیا نے ایسا کیا تھا۔ شادی کے 3 سال بعد پہلی بار وہ اس کے خلاف جا کر اپنے پاپا کے پاس گئی تھی۔ اس کی اجازت کے بغیر یہ احساس ہی اسے کھائے جا رہا تھا۔ تبھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ سگریٹ کی کش سے وہ اپنا ہر احساس دھوئیں کے ساتھ ہوا میں اڑا رہا تھا۔ تاریک ماحول، سناٹا، خاموشی ایسی کہ اسے اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ دل کہتا تھا زینیا گھر میں موجود ہے، جو اب بھی ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پہ بیٹھی فکر مندی سے اس کا انتظار کر رہی ہوگی، مگر دماغ کہتا تھا کہ زینیا پہلی بار اس کے خلاف گئی ہے، وہ اتنی آسانی سے واپس نہیں آ سکتی تھی۔ تبھی وہ ڈر رہا تھا، مگر اوپر تو جانا تھا کہ آج رات اسے ایسے ہی گزارنی تھی۔ اتنی صاف حقیقت کو فیس کرنا اب تک کا سب سے مشکل کام اسے محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ اب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، دل اور دماغ کی آپس میں جنگ چھڑ گئی تھی، اور وہ میدان جنگ کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں فیصلہ ہونا تھا کہ دل حق پہ تھا کہ دماغ۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اب 2nd فلور پہ پہنچا تھا، اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کوریڈور میں مڑا تھا۔ ایک دروازہ چھوڑ کر دوسرے دروازے پہ SSP نائل زیدی کی نمبر پلیٹ لگی تھی۔ وہ اس دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، دل دھڑکتے ہوئے باہر نکلنے کو چلنے لگا۔ آخر وہ ہونے والا تھا جو ان گزرے سالوں میں پہلی بار ہونے والا تھا۔ ایک ڈپلیکیٹ چابی جو اس کے پاس ہر وقت ہوتی تھی، وہ آج تک اس نے یوز نہیں کی تھی، کیونکہ دروازہ ہمیشہ زینیا ہی کھولتی تھی، یا بہت کم مریم جو زینیا کے نہ پہنچنے کی وجہ سے کھولتی تھی۔ آج وہ چابی یوز ہونے والی تھی، مگر اب بھی دل گواہی دے رہا تھا وہ اندر ہی ہے، اس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ تبھی اس نے اپنا کانپتا ہاتھ بیل کی طرف بڑھایا، مگر وہ ہمت جمع نہ کر سکا تو ہاتھ نیچے ہی لڑک گیا۔ اگر وہ واپس نہ آئی ہوئی تو اس کا سارا غرور پاش پاش ہو جائے گا۔ مگر دوسری ہمت پہ اس نے بیل بجا دی، اور اگلے پل دروازہ کھلا، اور زینیا جو کب سے پریشان تھی نائل کے سینے سے لگ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دے نائل۔ نائل کے لیے یہ سب کچھ اچانک تھا، تبھی وہ گڑبڑا گیا۔ ارے زینیا کیا ہو گیا؟ آپ ناراض ہیں نا مجھ سے؟ نہیں، مجھے کہاں حق ہے، تم اپنی جگہ صحیح تھی، مجھے پتہ ہے غلطی میری تھی، میں مانتا ہوں، مگر مجھے برا لگا تم نے میری بات کو نیچے کر کے اپنی منمانی کی۔ تمہیں پتہ ہے نا میں تمہارے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتا، تو تم کیسے مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ وہ اس کا سر کاندھے سے اٹھا کر شکایتی نظروں سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں شاید میں اپنی ضد میں یہ بھول گئی تھی، آئی ایم سوری۔ نہیں زینیا، نائل نے اس کے ہونٹوں پہ اپنی انگلی رکھ دی۔ ہمارے بیچ کب یہ سوری تھینک یو آنے لگا؟ ایک دن میں اتنا پرایا کر دیا؟ اچھا بس کریں، زینیا نے نہ روٹھے انداز میں کہا تو نائل کو اس کے انداز پہ جی بھر کر پیار آیا۔ تمہیں پتہ ہے تم میرا غرور ہو زینیا، مجھے لگتا تھا آج میرا غرور ٹوٹ جائے گا، مگر تم نے آج مجھے فتح کر لیا۔ مجھ سے وعدہ کرو آئندہ مجھ سے کوئی شکایت ہو تو گیلا کرنا، مگر مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ نائل نے اسے محبت سے کہا تو زینیا کو اپنے پاپا کی بات یاد آئی۔ تمہیں اپنی ضد، انا، کدورت، وسوسوں اور دکھوں سے جیتنا ہے، مگر جہاں شوہر کی بات آئے تمہیں وہاں ہارنا ہے، کیونکہ نائل کی زندگی میں جو محبت ہے، اس ایک ادنا سی ہار سے تم اس محبت کی فاتح عالم ٹھہرو گی۔ تم اس کے سامنے ہار جاؤ گی، اور ہر بار ہارو۔ تمہاری ہار حقیقت میں تمہاری جیت ہوگی، اور نائل کی جیت حقیقت میں نائل کی ہار ثابت ہوگی۔ ایسا ہی تو ہوا تھا، آج زینیا نے نائل کو فتح کر لیا تھا، اس کا غرور بچا لیا تھا۔ زینیا کے ایک بار جھکنے سے وہ نائل کی محبت کی فاتح عالم ٹھہر چکی تھی، بنا مقابلے کے اسے جیت مل چکی تھی۔ زینیا، میں آئندہ اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کروں گا، آفس کی ٹینشنز گھر سے دور رکھوں گا، تمہیں آئندہ مجھ سے شکایت نہیں ملے گی۔ نائل نے محبت سے کہتی اس کی پیشانی پہ چوما تھا، پھر اپنے سینے سے لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک زینیا کے واپس آ جانے سے سارے کے سارے وسوسے اور خیالات نہ جانے کہاں اڑ گئے تھے۔ بس اب وہ تھا، اس کی پناہوں میں زینیا، اور دونوں کے چہرے پہ مسکان اور مسکراہٹ، اور ان کے بیچ محض محبت۔ چلو اب ہٹو بھی، دروازے پہ ہی تم شروع ہو گئی ہو، کیمرے میں واچ مین سب دیکھ رہے ہوں گے۔ نائل نے مسکرا کر کہا تو زینیا کو احساس ہوا، تبھی وہ ہڑبڑا کر نائل سے الگ ہوئی۔ آپ بھی نا؟ وہ ہنس کر دور ہٹی تو نائل اندر آیا اور دروازہ بند کیا۔ آج کی رات چند ان خوش نصیب راتوں میں سے ایک تھی جس میں ساون کی بدلیاں موتی لٹاتی پھر رہی تھیں، اور آسمان کو یہ حسین رات بہت پسند تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، باقی اور پڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے کیونکہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ یہ 5th ایپیسوڈ تھی، ٹھیک ہے یار۔ زینیا، میرا دل کر رہا ہے میں زینیا کو 2 تھپڑ لگا کے آؤں۔ کیا 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 مطلب کون سی اس نے تمہیں تعویذ پلا دی ہیں؟ نائل نے کون سی تم پہ جادو کر دی ہیں جو تم مر رہی ہو؟ مر کیا رہی ہو؟ اس کی غلامی کری ایک طرح سے۔ یہ ریلیشن شپ تو نہ ہوا، یہ تو اس کی پوری غلام ہو گئی، اور اس کا ابا اس سے زیادہ مرید ہوا ہے اپنے دماد کا۔ حد ہو گئی یار، مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پتہ کیا نا، میں جب کوئی ناول پڑھتی ہوں تو بالکل اس کے اندر کھو جاتی ہوں، وہ کریکٹر میں خود بن جاتی ہوں، میری بہن بن جاتی ہے۔ تو
میں جا رہی ہوں، میں ناول کے اندر گھس کے نا زینیا کے کان کھینچ کے 2 تھپڑ لگاؤں اور اس کو واپس اس کے ابا کے گھر چھوڑ کے آؤں. اور اس کا ابا وہ تو اتنا کوئی دماد پہ لٹو ہوا ہے. اور جب ان کا رشتہ ہو رہا تھا وہ تب بھی اتنا خوش تھا کہ اتنا اچھے گھر سے رشتہ آ گیا. اور میں اپنی بیٹی کو کہہ رہا تھا نہیں تم مینیج کر لو، تم یہ بھی مینیج کر لو. اس کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی. تو وہ تو ہے ہی بالکل ہی فارغ دماغ سے. اور اب یہاں پر پھر اس کو کہہ رہا ہے بیٹی پہلی دفعہ ناراض ہو کے آئی ہے، بجائے اس کے کہ اس سے بیٹھ کے بات کرے، کوئی اس کی بھی دل کی بھڑاس سنے. اسے کہہ رہا ہے نہیں تم جاؤ، خیر ہے، اس کے آنے سے پہلے پہنچ جاؤ. بھینس کی تم. اچھا اب پتہ کیا نا، یہاں پہ اس کی نا 2 سائڈز نکلتی ہیں. ایک تو سائڈ یہ ہے کہ آپ بہت اچھے بن جاؤ، ہر بات مانو، جھک جاؤ، بس شوہر جو وہ کہہ دے اس کے منہ سے وہ پتھر پہ لکیر ہو جائے اور یوں اس کا دل جیت جاؤ. لیکن میری ایسی سوچ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ہر انسان ایسا تو نہیں ہے نا جو آپ کو جب آپ اس کے سامنے جھک جاؤ گے تو اس کو ترس آ جائے گا اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ خود کو ٹھیک کر لے گا. ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. اگلا بندہ سر بھی پی تو چڑھ جاتا ہے. وہ کہے گا کہ ہاں میں تو ہوں ہی شوہر، میں شوہر ہوں، میں کیا کہتے ہیں مجازی خدا ہوں میں یہ. پھر وہ سر چڑھ جاتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ اس نے کہاں جانا ہے، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ اس پہ ٹھیک ٹھاک ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں اور وہ ان کی عادت ہو جاتی ہے. پھر ایک بہت عرصہ گزرنے کے بعد وہ چیز ان کے اندر پختہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے سامنے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھیں. تو وہ پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، وہ اسٹرک ہو جاتے ہیں. تو وہ ان کو اتنا اسٹف نہیں ہونے دینا ہوتا. تو اپنی بھی ساتھ ساتھ مرضی چلانی ہوتی ہے تاکہ وہ بالکل ہی اس کو اپنی عادت نہ بنا لے. تو میری یہ والی سوچ ہے. لیکن یہاں پہ رائٹر کی سوچ بالکل ہی الگ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایکچولی رائٹر مرد ہیں تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. یار میں نے مردوں کی کچھ میں نے ناولس پڑھے ہیں. ایک تھا طاہر جاوید کا تھا شاید، ہاں طاہر جاوید کا ایک ناول تھا. وہ تھا ایک تھا وہ رکھیل ناول ریاض عاقب کوہلر کا. تو میں واجد ابرار کے میں نے 3 ایک ناولس پڑھے ہوئے. تو میں نے جتنی مردوں کی یہ سوچ دیکھی ہے نا، وہ چاہتے ہیں بھئی ہم ہی ہم ہیں. اور جو لڑکیاں ہیں نا، جو ان کی بیویاں ہیں، وہ بس وہ بندہ کہے کہ تم نے پوری رات یہاں سے ہلنا نہیں ہے، کھڑی رہو، وہ کھڑی رہے. اگر وہ ہلی جلی تو مطلب وہ تو اس کی تو محبت ہی نہیں. تو مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہنسی بھی آ رہی ہے. درمیان میں ایک دفعہ میری ہنسی چھوٹ بھی گئی تھی، پھر میں نے اس کو ہیئر کٹ کر لوں گی مسٹیک. تو یہ آپ مجھے بتائیں، دراصل شاید کیا پتہ میں غلط ہوں، لیکن دیکھیں اب ہر کسی کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے. اب ان کا جو ریلیشن شپ ہے شاید ایسا ہی ہو. تو زینیا کوئی الگ ہی مٹی کی بنی ہوئی ہوگی. لیکن یار یہاں پہ زینیا کو نہیں جھکنا چاہیے تھا. اس کے بیٹے پہ ہاتھ اٹھا رہا تھا. اب کیا ہوگا، وہ اگلی دفعہ پھر ہاتھ اٹھا لے گا. اسے پتہ ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے. میں ایک دفعہ حکم دوں گا، میں تھوڑا سا ڈراؤں دھمکاؤں گا تو وہ ڈر جائے گی. تو یہاں پر یہ تھوڑا سا سین تھا. یار اپسیٹ ہو گئی ہوں میں. اور ہاں اپل کی تو بات کر لیں. مجھے لگتا ہے کہ نائل صاحب نے اپل سے شادی کر لی ہے. بجاؤ تالی. اچھا اپل ہی دیدار ہے اور فارم ہاؤس پہ شاید ان کے ساتھ کچھ ایسے سینز ہو گئے ہوں گے. شاید اپل کے ساتھ زیادتی کی ہو نائل نے شاید. اور اب وہ اس کا بدلہ لینا چاہتی ہے یا جو کچھ بھی ہے. اور شاید وہ جب یہاں پہ تھا نا کہ وہ مال میں ہوتی ہے اور وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہی ہوتی ہے. تو نئی زندگی کی شروعات شادی کے بعد ہی ہوتی ہے، جو کہ اگر وہ زینیا کو دیکھ لے تو توبہ کرے اس بندے سے شادی کرنے کو. پر نہیں، کیا کہیں نائل جادو ہی ایسا کرتا ہے. تو شاید اس کو بھی اس سے محبت ہوگی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے شاید، ہے نا. تو وہ اس سے شادی کر لی ہوگی اور اب وہ اس کو تنگ کرتی ہوگی. پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. لیکن اپل نا ٹھیک نائل کو تنگ کریے. میں کہتی ہوں اس کو اتنا پریشان کرو اس کا دماغ کی نس ہی پھٹ جائے. اتنا مجھے برا لگ رہا ہے نائل، بہت برا لگ رہا ہے مجھے غصہ آ رہا ہے. خیر آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو زینیا نے کیا وہ ٹھیک ہی ہے. کامنٹ کر کے بتائیں ذرا، مجھے پتہ چلے نا کہ میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں، ہے نا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.